عمل سے جو پیدا ہوئی ان پر کیا قوانین لاگو ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کی اس صورت کو بھی بالکل اپنے ذہن میں ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا، بالکل، کہ اللہ سمد ہے، وہ بے نیاز ہے، یعنی سمدیت کو ہم جس طرح سے بیان کرتے ہیں لوگ کہ وہ بے پرواہ ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، بے پرواہ ہے، یہ بے نیاز ہے، اور یہ کیسی بے نیازی ہے کہ وہ پورے کا پورے قرآن پاک میں جزا اور سزا کی بات بھی کر رہا ہے، آپ کو گائیڈ لائن بھی دے رہے ہیں، انبیاء کی نزول بھی بتا رہے ہیں، آپ کو سمبلس بھی دے رہے ہیں، اور وہ اپنی اطاعت بھی کہہ رہے ہیں، میری اطاعت بھی کرو. تو اصل میں مسئلہ وہی کا وہی ہے اسٹل، کہ جب تک ہم قرآن پاک جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جب تک ہم اس کی معنویت کو اصل نہیں اصل جو اس کی حقیقی معنی ہے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، تو ہمیں وہ چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی. یہ جائے کہ تفاسیر موجود ہیں، مولا کے فرامین بھی موجود ہیں، اور کثرت سے موجود ہیں، جس میں ان چیزوں کو کافی اہل علم اور اہل معرفت لوگ فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں، اور یہ وہ سربستہ راز ہیں جو سینوں میں دفن ہے. نحن نزلنا الذکر ونحن له لحافظ، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ. تو اب قرآن پاک کو ذکر قرآن پاک کو کہا جاتا ہے قرآن پاک، اور اس میں ہی آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ مباحث ہیں، کتنی زیادہ اس میں جو اسپوکن لینگویج ہوتی ہے، جو آپ بول رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا انداز لکھنے میں بدل جاتا ہے. جب آپ اس کو لکھیں گے تو آپ اس کو عام فہم بنانے کے لیے اس کو نیریٹ کریں گے. میں آپ کو اشارتاً بھی سمجھا دوں گا، یہاں سے میں لکھوں گا وہاں وہ، آپ بات کو سمجھ جائیں گے. اگر میں وہی بات لکھوں گا کہ وہ، تو اس کے لیے مجھے پورا ان ڈیٹیل بتانا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اسپوکن کلام ہے نا، کلام الہی زبان محمد مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد یہ کمپائل ہوا، پھر جیسے اب یہ ویسے بڑی ڈفرینٹ سی ہو جاتی ہے، لیکن فی زمانہ برون خلا تدبر کا تم تدبر نہیں کرتے. تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو. تو تمہارے نفس کے اندر ہی ہم نے نشانیاں دی، تمہارے اندر ہی وہ موجود. تو جو آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی، حدیث قدسی ہماری اسٹرانگ دلیلوں میں ہوتی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یا میں چھپایا گیا تھا خزانہ. تو ڈسکس یہ نہیں ہے کہ خزانے سے مراد ہم کیا لیں. چلیں، یہ بھی ایک پہلو ہے. خزانہ ڈفرنٹ کائنڈ آف ornaments. تبارک تعالیٰ جب اب دیکھیں، بڑی کامن سینس کی بات ہے، اپنے دوستوں سے ایک یعنی سوال کی مد میں ہی رکھوں گا کہ دیکھیں، جب میں اپنے دل کی بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ نہیں بیان کر سکتے، آپ بیان نہیں کر سکتے قطعاً. علامہ اقبال کی شاعری نہیں سمجھ سکا آج تک بندہ. علامہ اقبال کیا چاہ رہے ہیں، کس خودی کی بات کر رہے ہیں. بڑے بڑے امیر انیس کی شاعری آپ نہیں سمجھ سکتے. کلام دبیر بھی آپ، یہ کلام الہی اللہ کلام کر رہا ہے، مجھے کیسے سمجھ آئے؟ سمجھ رہے؟ پھر یہ پھر تھرو آیا ایز ہسٹری اسٹیٹمنٹ کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، قرآن پاک نازل ہوتا رہا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اس کے بعد آپ جیسے جیسے وحی ہوتی تھی تو آپ اس کو بیان فرما دیتے تھے. لکھنے والے لکھتے ہیں، جو ہے کہ آپ درختوں کی چھال پہ لکھ دیتے تھے. کوئی اللہ کہتے، وہ کون ہے
جس کا اسم بھی رحمان ہے، رہی جس کی اطلاع میں ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ سارے کے سارے پہلو ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کم از کم اس نہج پر جانا پڑے گا جہاں پر طہارت قلبی بالکل آپ پیوریفائڈ ہو جائیں. آپ کی جو روح ہے وہ بالکل اللہ تبارک اسم اللہ اشیء طاہر، اللہ کا اسم ایک پاک ہے. لا یستقر الا بمکان طاہر، یہ قرار ہی نہیں پاتا سوائے پاک مکان، یہ قرار ہی نہیں پاتا. آپ کیسے کسی کو سمجھائیں گے کہ اللہ یہ ہے؟ آپ کیسے کسی کو بتائیں گے کہ اللہ یہ ہے؟ اللہ اسالکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں. کہہ دو اے محمد، میں اب تم سے ان سے کوئی یہ کہہ دو کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا. اللہ فی مودت فی القربہ، اللہ مودت فی القربہ سے مودت. علی کی طرف چلو، علی کی طرف، پیسوں میں مت پڑو، مباحثوں میں مت پڑو. الجھا کے رکھ دے گا، اٹھا کے دین شین سے باہر مار دے گا اور وہ آ جائے گا سامنے کھڑا ہو. سمجھ